یہ سٹیٹمنٹ میری نظر میں غلط ہے کہ انڈیا آنے والے 5 سالوں میں دنیا کے تیسرے نمبر پہ اکانومی وائز ہو جائے گا. 5 سال کیوں میں نے غلط کہے ہیں؟ انہوں نے ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ بتا دی ہے. میری نظر میں 1.5 سے 2 سال بہت ہے ان کے لیے. وہ اپنی ذاتی انا اور اپنے اندرونی معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور جو دوسرے دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت ایکسپورٹس امپورٹس بڑھاتے ہیں، نہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نان مسلم یا مسلم کنٹری ہے. آپ بات کر رہے ہیں انڈیا سے کمپیئر کریں، انڈیا سے کمپیئر کرنا تو توہین ہے انڈیا کی. بڑی پھڑیاں مارتے ہیں جی، پاکستان ایسے پاکستان ویسے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کس کے سر پہ کر دیں گے؟ اور بھائی آپ کو اپنے گھر میں روٹی کون دیتا ہے یہ بتائیں. آپ انڈیا کے ٹکڑے پہ پڑھ رہے ہو، میں آپ کو اتنا بتا دوں، ٹھیک ہے؟ آن دی کیمرہ میں بات کر دوں گا. ان کی ترقی ہے کہ 50 ایئرز بعد خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں. ان کا مائنڈ اس طرح بنایا جاتا ہے، ان کی گرومنگ اس طرح کی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ اچھا ناشتہ ہو گیا، اوکے لنچ میں کیا کرنا ہے، ڈنر میں کیا کرنا ہے. مہنگائی اتنی ہے، بندہ کہتا ہے یار کسی طرح بس پیٹ پوجا ہو اور کوئی کام نہ ہو. تو وہاں پلاننگ کی جاتی ہے کہ 50 سال بعد انڈیا کہاں رینک کرے گا. وہاں تھنک ٹینکس اس طرح ہیں. ہمارے یہاں تھنک ٹینکس پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. میں ہوں ثنا امجد. ناظرین، انڈیا کے انڈسٹریل منسٹر کا کہنا ہے کہ آنے والے 4 سے 5 سالوں میں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے. آلریڈی کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے کہ انڈیا یوکے کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ انڈیا اتنی تیزی سے گرو کر رہا ہے. اور انڈیا کے جو انڈسٹریل منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیا پاکستان کے عوام کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آنے والے 4 سے 5 سالوں میں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا؟ تو آئیے جانتے ہیں پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام؟ اویس. سر، انڈیا کے انڈسٹریل منسٹر نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آنے والے 5 سے 6 سالوں میں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا. آلریڈی انڈیا یوکے کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی تو بن چکا ہے. کیا واقعی میں لگتا ہے کہ ان قریب یہ وقت آنے والا ہے کہ انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا؟ دیکھیں، بات کرتا چلوں نا اگر اکانومیز کے اوپر، تو یہ سٹیٹمنٹ میری نظر میں غلط ہے کہ انڈیا آنے والے 5 سالوں میں دنیا کے تیسرے نمبر پہ اکانومی وائز ہو جائے گا. 5 سال کیوں میں نے غلط کہے ہیں؟ انہوں نے ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ بتا دی ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ دیکھیں نا، ٹائم ڈیوریشن جس طرح ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح ان کی گروتھ ہو رہی ہے، جس طرح وہ اپنے آپ کو لے کے چڑھ رہے ہیں. اوور آل کنٹری کی بات کریں، ان کے حکمران بھی، ان کے عوام بھی، پبلک بھی، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو جس طرح لے کے چڑھ رہے ہیں اسٹیبل اور اوپر سے کمپرومائزیشن کے ساتھ. تو میری نظر میں 1.5 سے 2 سال بہت ہے ان کے لیے. آپ کے نزدیک انڈیا کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اتنی تیزی سے انڈیا کی اکانومی گرو کر کے سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھتے ہی ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے یوکے کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئی اور ان قریب تیسری بھی بننے جا رہا ہے. اتنی تیزی سے ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے، ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں فیکٹس گنوانے بیٹھوں نا تو ساری رات فیکٹس گنواتا رہوں گا ان کی میں ڈیولپمنٹ کی، ان کی گروتھ کے. سب سے پہلا فیکٹ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کو جو حکمران مل گیا نا، جو ان کی گورنمنٹ اس ٹائم چاہ رہی ہے، وہ مخلص گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی کنٹری کے ساتھ مخلص ہے، کنسرنڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ان کی عوام ہے، اس نے اپنی عوام کو، اپنی پبلک کے مائنڈ ایسے مینوپولیٹ کر دیے کہ عوام آٹومیٹکلی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کنسرن رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو دونوں گورنمنٹ کا اور پبلک کا آپس میں کنسرن ہے نا، وہی ان کی کامیابی کا راز ہے میری نظر میں. ساتھ ہی ساتھ بات کروں صرف ڈیولپمنٹ کے اوپر، صرف گروتھ کے اوپر، تو وہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہیں کہ وہ اپنی کنٹری کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، نہ کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں چائنا کہاں جا رہا ہے. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کہاں پہ اس ٹائم کھڑا ہے اور کوئی ایسی اسٹیچوری بناؤ کہ انڈیا یہاں سے یہاں پہ آ جائے. بالکل، ان کا پورا فوکس اپنے ملک کے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو پوری دنیا میں منوانا ہے. وہ اسی چیز پر لگے ہوئے ہیں. نہ ہی صرف انڈیا کی حکومت، انڈیا کا ہر ایک بندہ اسی اسٹرگل میں ہے کہ کسی طرح ہم انڈیا کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں بچے کے منہ پہ رجسٹر کروا دیں. میرا خیال ہے انڈیا اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہے. دیکھیں، میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ میری پہلے بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ انڈیا میں جو ان کے جو گورنمنٹ اور عوام ہے، ان کا صرف یہ ایک ایم ہے کہ ہم نے انڈیا کو یہاں سے یہاں لے کے جانا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وٹ ایور پاکستان از ڈوئنگ، وٹ ایور چائنا از ڈوئنگ، وٹ ایور امریکہ از ڈوئنگ. ٹھیک ہے، دیکھیں، اور پاکستان کی نااہلی کیا ہے، پاکستان کے عوام کے مائنڈ انہوں نے حکمرانوں میں مینوپولیٹ کیسے کر دیا، نیرونیس، کہ جی صرف ہم نے یہی دینا ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے، یوکے میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے. پاکستان کو ہم نے ذلیل و خوار کر دینا. ٹھیک ہے، صرف یہ پاکستان کی ان ڈیولپمنٹ کا راز ہے. اور کیا کہتے ہیں، جو انڈیا کی ڈیولپمنٹ کا راز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کنٹری کو دیکھا، اپنی کنٹری کو لے کے چلے ہیں، اپنی کنٹری کے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں، اب بات کرتے چلیں اکانومی میں بہت چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے، اکانومی بیٹر ہوتی ہے. سب سے پہلا اس میں راز آتا ہے کہ آپ کی ٹریڈ، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ، آپ کی اپنی لوکل مینوفیکچرنگ. ٹھیک ہے، اب ان 3 چیزوں کی میں نے بات کی. ان 3 چیزوں میں بات کریں ہم، آپ ٹریڈ دیکھ لیں انڈیا کی.
ट्रेड मार्केट आपको ही पता है क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक्ड है, ठीक है। ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में, ठीक है। उसके बाद उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, कौन सी कंट्री है जो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, ना कि सिर्फ उनके नेबरिंग कंट्री की बात करूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, कौन सी कंट्री ऐसे जो उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि ताइवान ने आईफोन का जो अपने प्लांट है वो स्विच कर दिया। सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्री ताइवान से उठकर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। एग्जैक्टली, इतनी सी चिप होती है वो भी इंडिया में स्विच हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आता कि यार हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बात हम डिफॉल्ट हो रहे हैं। हम उसके बाद मैं बात करूँ अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मुझे बता दें इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही? वहाँ की गाड़ियाँ वहाँ पे इन लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। आईफोन जो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी दौर में 1.5 लाख रुपए का इजीली मिल जाता था, अब 5.5 लाख रुपया मिनिमम अमाउंट, यानी कि आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, ठीक है। गुर्दा भी इतने का नहीं बिकना, आईफोन ज्यादा महंगे। मैं वही बात करूँ, आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, एक मुहावरतन मैंने बात किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे छोटी सी गाड़ी जो नाम आपने भी सुना होगा, आल्टो, ठीक है। जब लॉन्च हुई थी ना, पाकिस्तान में आई थी, तो पाकिस्तान में उसकी जो लोवेस्ट एडिशन की रेट था ना वो 9.5 लाख रुपया था, और अब आप देख लें ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर 27 लाख रुपए को स्विच कर गई है वो, यानी कि 27 लाख रुपए को काट रही है, आगे जा रही है। मुझे ये और बताएं, ये देखिए ऐसी इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ ना मैं, वो टाटा, महिंद्रा, नैनो, ये सारा कुछ अपने वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेम स्पेक्स, सेम शेप, सेम चीज़ें। पाकिस्तान में 27 लाख रुपए की और इंडिया में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, बस इससे ज़्यादा रेट नहीं है। पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं? आप इंडिया के टुकड़े पड़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है। ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा, ठीक है। क्यों? इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कोई चीज़ मंगाते हो, इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज़ दुबई से होके आ रही है। अमेरिका से आप मंगाते हो कि वो इनडायरेक्टली इंडिया से जा रही है अमेरिका को, और अमेरिका से पाकिस्तान में आ रही है। वो किधर किधर पागलों यार तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, बॉर्डर टू बॉर्डर देखो, अपने उनके साथ आप रिलेशन बेटर करो ताकि आप लोगों को भी कोई फ़ायदा हो यार। हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम अपने ये देख रहे हैं कि जी वो दुश्मन मुल्क है या नेबरिंग कंट्री है। इस चीज़ को छोड़ दो, फक ऑफ। बस आप ये देखो पाकिस्तान किस तरह ऊपर आएगा, जैसे इंडिया दे रहा है कि पाकिस्तान अपना इंडिया किस तरह पड़ेगा, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री है, चाहे कोई हिंदू कंट्री है, नहीं मैटर करता। सिर्फ ये मैटर करता है आपकी कंट्री कैसे ऊपर आएगी, बस। आपका नाम? उमर शरीफ लगारी, एडवोकेट। आपको पता है कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया ये चीज़ साबित कर चुका है, यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर। क्या कहेंगे आप? हमारा हमसाया मुल्क भारत दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। बिल्कुल बन सकता है वो, मैं इस को डिनाई नहीं कर सकता। बात असल में ये है कि वो अपनी ज़ाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं, और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। हमारा अलमिया तो ये है पाकिस्तान में कि मैं दोनों को क्रिटिसाइज़ करूँगा, पीटीआई की गवर्नमेंट को भी और पीएमएल नून की गवर्नमेंट को भी। हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट हुई, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बंद कर दी गई। दूसरे भी कंट्रीज़ ऐसे हैं, कुछ रशिया के साथ आप देख लें, अब नून लीग की गवर्नमेंट आई है, रशिया के साथ उन्होंने किसी के दबाव में आके, मैं बताना नहीं चाह रहा जिसके दबाव में भी आए हैं, उनके साथ तिजारत बंद कर दी गई है। मतलब कि आप अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको छोड़ के दूसरे के बेनिफिट्स को दे के आप जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और जो मुआशी जो बेसिक स्टेप्स होते हैं जब उसको छोड़ देते हैं, तब आपको ऐसे नताइज तो देखने पड़ेंगे कि आपका जो साथ का ममालिक है वो तरक्की करता जा रहा है, आप नीचे से नीचे होते जा रहे हैं और फॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बात बताएं कि ये जो दबाव है, ये प्रेशर है, इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डलता? इंडिया को भी रशिया से तेल खरीदने पर मना किया गया था ना कि आप इंडिया से खाम तेल मत खरीदें। उन्होंने बोला कि हम तो खरीदेंगे क्योंकि ये हमारे मुल्क और हमारे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन हम पता नहीं क्यों प्रेशर में आ जाते हैं। हम प्रेशर में इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो उनके मुताबिक हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो रियलिटी है, फैक्ट है कि हमारे जो नुमाइंदे ऊपर बैठे हैं उनके सारी जायदादें, सारे एसेट्स जो हैं वो तो मुल्क से बाहर हैं। तो मुल्क से बाहर वाले लोगों की अगर वो बात नहीं मानेंगे तो वो कैसे उनके रिलेशन चलेंगे? वो तो जम कर लिए जाएंगे उनके सारी एसेट्स, तो उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर तो ये मजबूर हैं।
تو اس وجہ سے وہ بیچارے مجبور ہیں کہ اب امریکہ اس کو کہتے ہیں رشیا کے ساتھ اب پیٹرول نہ لو، پیٹرول عوام یہاں پہ پس رہی ہے مہنگائی سے، اور وہاں پیٹرول آپ لے نہیں رہے، اور جو انڈیا ہے اس کے ریلیشن سب کے ساتھ ٹھیک ہیں، وہ سب سے سوائے پاکستان کی. جی پاکستان کے بالکل. اور دوسری بات، ہمارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کو یا نون لیگ کے شہباز شریف کو، ٹھیک ہے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو وہی ہیں، ہیڈ آف دا گورنمنٹ وہی ہیں، لیکن آپ کو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے جیسی عوام ویسے حکمران. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. ہماری جب سوچ ہوگی، ہم خود جب آپ ریز کریں گے کوسچن فار یور فنڈامنٹل رائٹ، تو گروم یور سیلف، کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں، آپ کرٹیسائز نہ کریں دوسروں پہ. اب یہ نہ دیکھیں وہ والا ملک کیا کر رہا ہے، وہ والا ملک کیا کر رہا ہے. آپ اپنے لیے جب بہتری کریں گے، آپ کے نمائندے آپ کے لیے بہتری کریں گے، آپ کے اسٹیٹ کے جو ایگزیکٹو بیٹھی ہے وہ آپ کے لیے بہتری کرے گی. انڈیا کی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی اکانومی اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے کہ روکے نہیں رک رہی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، جب بھی معاشرے میں ترقی آتی ہے ینگ جنریشن سے آتی ہے، ٹھیک ہے. آج ہماری ینگ جنریشن کہاں کھڑی ہے؟ یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہماری دوسری دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ آئی ٹی ماسٹرز، ٹیکنالوجی میں ماسٹر ہو رہی ہے. اس وقت انڈیا کو اگر دیکھا جائے تو یہ میں ریسنٹلی آپ کو ایک رومر بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کنفرم ہے کہ نہیں ہے، کہ چائنا کا جو ایپل کا وہ جو بنا رہی ہے ایپل کے فونز، وہ ٹرانسفر کر رہی ہے انڈیا میں. یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ سچ میں. اور میں نے اسے پروگرام بھی کیا تھا. آپ کو پتہ ہے یہاں تک کہ تائیوان میں جو سیمی کنڈکٹر ہے وہ تک انڈیا میں بننے جا رہے ہیں. بالکل وہی بات ہے. تو وہاں کی ینگ جنریشن اپنے آپ کو چینج کر رہی ہے. تو ہمارے نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ ہر شعبہ جات میں ایسی کوالٹیز رکھے کہ دوسرے لوگ باہر سے بزنس مین یہاں پہ بزنس کرنے ہیں. دوسری بات گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ جو ورلڈ وائڈ کے بزنس مین یہاں پہ آ کے بزنس کرنے آ رہے تھے، اپنے فرمز کھولنے آ رہے تھے، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو، ان کو ایسا فیسیلیٹیٹ کرے یہاں پہ وہ اپنے بزنسز کھولے، اور لوگوں کو سب سے اللہ پاک نے جو ہمیں ٹورسٹ کتنے اچھی جگہیں دی ہیں، پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہی چیز ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو میسر کیا ہے اس چیز سے تو فائدہ اٹھائیں. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا جو انڈسٹریل منسٹر ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آنے والے 4 سے 5 سالوں میں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے. ایک طرف انڈیا ہے جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے انڈیا نے آج یہ کر دیا، انڈیا نے آج وہ کر دیا. ایک وہ خبر تھی کچھ ماہ پہلے کہ ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا UK کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے. اب ان کے انڈسٹریل منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آنے والے 4 سے 5 سالوں میں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا. کیا وجہ ہے؟ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور ہم یہاں پر ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس ملک کے اندر سیاست میں آئے دن الزامات کی بوچھاڑ ہو، وہاں پہ آپ ملک کی ترقی کو بھول جاتے ہیں. جس ملک کے اندر اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جائے، وہاں کی ترقی نہیں تنزلی آپ کے ہر قدم چوم لیتی ہے. اب آتے اکانومی کی طرف. پاکستان کی اکانومی پر آج تک کسی بندے نے ڈھنگ سے کام نہیں کیا. انڈسٹریل منسٹر کی آپ نے بات کی، تو ہمارے جو شاہ جی ہیں ان کو معلوم ہی نہیں اس ٹائم ہو کیا آ رہا ہے. ان کو اپنی منسٹری کا معلوم ہی نہیں کسی سرے سے. آپ بات کر رہے ہیں انڈیا سے کمپیئر کریں، انڈیا سے کمپیئر کرنا تو توہین ہے انڈیا کی. جس ملک کے اندر ہمارے سیاستدان ایک پیش پہ نہ ہو، ملک کی ترقی کی بات نہ کریں، اور انڈیا سے ہم کمپیئر کرتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا سے کمپیئر کرنا چاہیے. ان کا مورال بہت ہائی ہے، ان کی اکانومی بہت ہائی ہے. ریسنٹلی جو ہمیں $70 بلین کا جو ہمیں قرضہ ملا ہے، اس سے ہماری اکانومی کو تھوڑا بہت کچھ سانس لینے کا موقع ملا ہے. اب اگر کمپیئر کرتے انڈیا سے تو $500 بلین ان کی اکانومی ہے، ہماری کوئی $4 بلین پہ ٹچ کر رہی ہے. بنگلہ دیش اس ٹائم $56 بلین پہ ہے. ہمارا کمپیریزن انڈیا چھوڑ دے، بنگلہ دیش سے بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. انڈسٹری منسٹر تو دور کی بات، ان کو اپنے اسپیسیفک ڈیوٹیز کا ہی نہیں معلوم ہونا. ہم کہاں ترقی کر سکتے ہیں؟ انڈیا سے تو ہمارے تو ابھی انڈیا کو پکڑ نہیں پا رہے. ابھی ہمارا کوئی مقابلہ انڈیا سے بنتا نہیں. جب انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا پھر تو ہم یہ انڈیا ورسز پاکستان کی بات بھی نہیں کر سکتے. کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کے ملک کے اندر وہ کریٹیوٹی ہے نہیں تو آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. اس ملک کے اندر جتنی انفلیشن، قسم خدا کی جتنی انفلیشن بڑھ رہی ہے نا، چاہیے ان کو کہ ڈوب مرے. یہ ڈوب مرے اتنی انفلیشن یہاں پہ ہو رہی ہے.
ایک سیلریڈ پرسن کی سروائیول مشکل ہے, لاکھوں میں بھی تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کی سروائیول بہت مشکل ہے. پیٹرول آج یہ بتا رہے ہیں کہ کل یعنی یکم سے یہ 13 روپے پھر بڑھانے کا یہ بتا رہے ہیں, اور 5 روپے لیوی یہ بڑھا دیں گے تو 300 کراس کر جائے گا. ڈالر 268 پہ رن کر رہا ہے, جب یہ بڑھے گا تو آٹومیٹیکلی وہ بھی بڑھ جائے گا. تو ایک طرف وہ ہماری سچویشن ہے, دوسری طرف ہم انڈسٹریل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بڑھا دیں یا اکانومی بڑھا دیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے حالات بہتر نہ کریں, جب تک ہم اپنے حرکات پہ ریفلیکٹ نہ کریں, بدلے کی سیاست پہ کو ہم ترک نہ کریں, تب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ تو دور کی بات, کسی اور کے ساتھ دور کی بات, اپنے آپ کے ساتھ بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات گزر رہے ہیں, پاکستان میں کوئی ایسا کرائسس نہیں ہے جو نہ چل رہا ہو, ہم ان سے باہر کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ اس وقت کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں, ہمیں ایڈ دینے کو تیار نہیں. انڈیا کی RSS کی جماعت کے لیڈر نے بولا ہے کہ وہ پاکستان کو ان کرائسس سے نکال سکتے ہیں, پاکستان کو 40 سے 50 لاکھ ٹن گندم دے کر, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی نیبر کنٹریز کے ساتھ تعلقات بہتر کریں؟ نیبر کنٹری سے پہلے آپ کو اپنے پیرو پر کھڑے ہونا امپورٹنٹ ہے, آپ کو اپنی معیشت بہتر کرنا امپورٹنٹ ہے. 80 سے ابو کی کیبنٹ رکھنے کے بعد اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ نے سادگی اختیار کرنی ہے, تو وزیر اعظم شہباز شریف کو ریفلیکٹ کرنی چاہیے اپنے اس کیبنٹ کے اوپر جہاں 80 بندے رکھے ہیں. صرف 6 ماہ کے اندر انہوں نے 82 ارب روپے خرچ کیے ہیں. 82 ارب روپے 6 ماہ میں خرچ کرنے کے بعد ان کو ہوش آیا کہ ارے یار یہاں تو سادگی کرنی چاہیے تھی, سادگی اختیار کریں, آپ لائٹس آف کریں, مارکیٹیں 8 بجے آپ بند کریں. غریبوں کا ابھی کام چلنا شروع ہو جاتا ہے, لاہوری رات بھر جاگتے ہیں, ہمارا آج کل کا کام چلتا ہے, ہمارا پیٹ پوجا. لیکن اس سچویشن کو دیکھیں تو کیبنٹ کو سب سے پہلے قربانی دینی چاہیے. ان کے پاس BMW, اوڈی, مرسیڈیز, فارچونر, پورشے, پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں ہیں, اور وہ تیل کھاتی نہیں, پی جاتی ہیں. تو ان کی قربانی کیوں نہیں؟ بھیک مانگ کے ہم تیل لے لیتے ہیں, اور ہمارے ٹیکسز پہ وہ فری تیل ان کے لیے, فری بجلی کے یونٹ ان کے لیے, فری کول ان کے لیے, فری گھر ان کے لیے, ٹریول الاؤنس, آؤٹ آف کنٹری یہ جائے, ان کے لیے اتنے فیسلٹیز, اور ہم عوام ہم سے ہی ٹیکس لیا جاتا ہے. تو ان کو سب سے پہلے خود قربانی دے دیں. سب کے سب منسٹرز انکلوڈنگ یور پرائم منسٹر 660 cc گاڑی پہ آ جائے, بلکہ وہ بھی ختم کرے, وہ اگر وہ ممکن ہو تو 660 cc گاڑی پہ آئے یا وہ بھی ختم کریں. پھر ہم بات کریں گے کہ بھائی ایکویلٹی کی, بھیک مانگ کے تیل لے لیں, فری میں آپ انجوائے کریں, اور ترس سے ہم, بھوک سے ہم مر جائیں, پیاس سے ہم مر جائیں, کپڑے پہننے کو ہمارے پاس نہیں ہو, اکانومی ہماری بلاسٹ کر رہی ہو, تباہی ہماری طرف پھیل گئی ہو, غربت سے ہم مر رہے ہو, آئے دن فیملیز خودکشیاں کرتی ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ جس ملک کے اندر یہ ہو تو اس کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے جو ملک کو رن کر رہا ہوتا ہے. آپ کا سپریم لیڈر, یور پرائم منسٹر رائٹ ناؤ از ریسپانسبل. لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں کہ سب کچھ کیا دھرا انڈیا کا ہے. انڈیا پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے رہا, انڈیا پاکستان کو آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں تو پاکستان سے زیادہ غربت ہے. مطلب ہم نے اپنے گھر کو نہیں دیکھنا, ہم نے دوسرے گھر کو دیکھنا اور بلیم گیم شروع کر دینی ہے. اگر یہی حالات رہے نا تو انڈیا ویسے چاند تک پہنچا ہے, پہنچ گیا, ہم نے کوشش بھی نہیں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, انڈیا پہنچا ہے, ہم نے کوشش بھی نہیں کی ہے. اگر یہی بلیم گیم ہم کریں گے نا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے یہی لوگ ہمیں ختم نیست و نابود کر دے, ہمارا کرۂ ارض سے ہماری نشان یہ مٹا دے. اگر یہی اگر ان کی حرکتیں رہیں تو, اگر یہی نہیں رہی, بلیم گیم چھوڑ کے اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے کام سے کام رکھیں, اپنی ترقی پہ فوکس کریں, اپنے لوگوں پہ فوکس کریں, کوالٹی آف لائف پہ, کوالٹی آف ایجوکیشن پہ. انڈیا کی کامیابی کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ خود کو دیکھتے ہیں, وہ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اوپر لے کر جانا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیا اس وقت پاکستان کیا سوچ رہا ہے, چائنا کیا سوچ رہا ہے, امریکہ کیا سوچ رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے پوری دنیا میں, اور وہ اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اگر آپ اور میں یہاں پر کھڑے ہوئے انڈیا کی اکانومی پر بات کر رہے ہیں تو انڈیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے. دیکھیں, ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں, اپنے کام میں مگن ہیں, اور اپنی آنے والی نسل, مستقبل اور فیوچر پر وہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارے یہ نہیں ہے, ہمیں یہ ہے کہ 2 روٹی کے لالے پڑے, اوکے یار صبح کا کھایا, دن کو کیا کھانا ہے, شام کو کیا کھانا ہے, دیٹس اٹ. اگر ہماری سوچ آج اور کل پہ ہو تو ہماری ترقی تنزلی کی طرف جائے گی, منفی میں جائے گی. اور ان کی ترقی ہے کہ 50 ایئرز بعد خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں, ان کا مائنڈ اس طرح بنایا جاتا ہے,
ان کی گرومنگ اس طرح کی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ اچھا ناشتہ ہو گیا, اوکے لنچ میں کیا کرنا ہے, ڈنر میں کیا کرنا ہے. مہنگائی اتنی ہے, بندہ کہتا ہے یار کسی طرح بس پیٹ پوجا ہو اور کوئی کام نہ ہو. تو وہاں پلاننگ کی جاتی ہے کہ 50 سال بعد انڈیا کہاں رینک کرے گا. وہاں تھنک ٹینکس اس طرح ہیں. ہمارے یہاں تھنک ٹینکس پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں, اٹھ کے سامنے آئے کوئی بات کرے, یہ ان سے ہو نہیں رہا. تو ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف تو ہم جا رہے ہیں. انڈیا سے کمپیریزن کرنا توہین ہے ان کی, ہماری نہیں, ان کی توہین ہے. ہم تو آلریڈی ایک اس طرح کے سلوپ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہماری ترقی جو اوپر جانی چاہیے وہ ڈکلائن کر رہی ہے. معیشت یوں نہیں چاہ رہی, اکانومی یوں آ رہی ہے, انفلیشن یوں بڑھ رہی ہے. تو جب انفلیشن اور آپ کا سورس آف انکم ایکول نہ ہو, کہ فار ایگزامپل $100 آج آپ کی سیلری ہے, انفلیشن 100% ہے, تو 200% انفلیشن ہو گیا, آپ $100 ہی آپ کو سورس آف انکم ہے, تو وہاں پہ ہمیشہ سے آپ بھوک کے علاوہ آپ کسی چیز پہ فوکس نہیں کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے انڈیا کی بڑھتی ہوئی اکانومی پر. پاکستانیوں کا یہی کہنا تھا کہ انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہو یا پھر تیسری, پاکستان تب تک انڈیا کے ساتھ اپنا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہو جاتے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.